آپ رات میں سوتے ہیں تو خواب دکھتا ہے. خواب یہ دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج آسمان میں ایک ساتھ نمودار ہوئے. حالانکہ چاند ہو تو سورج نہیں دکھتا، سورج ہو تو چاند نہیں دکھتا. مگر یہ عجیب و غریب خواب تھا کہ چاند بھی دکھ رہا ہے، سورج بھی آسمان میں نمودار ہوئے. قریب آئے اور ابو بکر دیکھتے ہیں کہ میں نے ہاتھ بڑھایا، چاند اور سورج کو پکڑ کے اپنے دامن میں ڈال دیا. اور چاند اور سورج کو جب پکڑ کے دامن میں اپنے ڈالا ہے تو پورا عرب روشن ہو گیا. یہ خواب دکھا اور ہڑبڑا کے بیدار ہو گئے. بڑے بے چین ہو گئے. بڑا عجیب و غریب خواب تھا، کیا تعبیر ہے؟ راہب کے پاس پہنچے اور کہا راہب ذرا بتاؤ، میں نے کل یہ خواب دیکھا. کہا کہ تم رہتے کہاں ہو ابو بکر؟ کہا مکہ میں رہتا ہوں. قریش سے تعلق ہے تمہارا؟ کہا ہاں میں قریشی ہوں. کہا کہ خواب تم نے کل رات ہی دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر ابو بکر سنو، تعبیر یہ ہے کہ ہماری آسمانی کتاب کہتی ہے کہ ایک نبی آخر زمان مبعوث ہوں گے، اب ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئیں گا. اور یہ چاند و سورج سے مراد ان کے دین ہے کہ اس کی روشنی پھیلیں گی، اور وہ تمہارے دامن میں سمیٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے دامن میں دین، سب سے پہلے دین کی طرف تم جاؤ گے اور اس روشنی کو پوری دنیا میں تمہارے ذریعے پھیلا دیا جائے گا. تم محمد کے جو پیغمبر ہوں گا اس کا نام اپنی کتابوں میں محمد پاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی کتابوں کے کہ سب سے پہلے اس کے خلیفہ وہی ہوں گے اگر یہ خواب سچا ہے تو. انہوں نے کہا باخدا یہ خواب میں جھوٹا گڑ نہیں رہا ہوں، یہ سچ خواب ہے. اب خواب ذہن میں اسی فکر میں چلے آ رہے ہیں مکہ کی طرف. کہتے ہیں محمد تو میرے دوست ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال چال کو دیکھ کے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے. بہت سیدھے سادے ہیں، غار ہرا میں جاتے ہیں، بس عبادتیں کرتے رہتے ہیں، کسی سے زیادہ گفتگو نہیں، کسی سے کچھ کلام نہیں. جب مکہ میں بس جیسے ہی پہنچے، قافلہ مکہ کی سرحد میں داخل ہوا، ابھی گھر میں نہیں گئے، تو مکہ سے جانے والا ایک دوسرا قافلہ ہے جو تجارت کے لیے جا رہا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے. حال چال ہوا. کہ ابو بکر کیسی تجارت رہی ملک شام کی؟ بہت اچھی تجارت ہے. آپ کا کیا؟ بولے ہمارا قافلہ فلاں علاقے میں جا رہا ہے. کہ ابو بکر تم کتنے دنوں سے مکہ سے بے خبر ہو؟ کہا کافی عرصے سے تجارت میں مشغول ہوں. کہا کچھ خبر ہے؟ محمد نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. کہا کون؟ محمد ابن عبداللہ، آپ کے میرا دوست. کہاں تمہارے دوست؟ محمد نے کہا میں نبی ہوں. کہا کس نے تصدیق کی؟ کہا ابھی تو اعلان، آج ہی تو اعلان کیا ہے اور ابھی تو ہنگامہ ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے کیا کرے، اس کا ریئیکشن کیا ہو. آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ یہ سارا سامان لے کر گھر جاؤ، میں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آتا ہوں. کچھ تحفے لائے تھے، عادت کے مطابق تحفے لیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دروازہ کھولا. کہا محمد کا کیا حال ہے؟ کہا بخار میں ملوث ہے، رضائی اڑا دی ہے، کانپ رہے ہیں، غار ہیرا سے آئے ہیں، بس بدن کانپ رہا ہے اور کچھ باتیں کہہ رہے ہیں جو تھوڑی مجھے عجیب لگ رہی ہے. آپ پہنچے. کہا محمد کیا واقعہ ہے؟ کہا دوست ابو بکر جانتے ہو جس غار میں میں عبادت کرتا تھا جبریل نازل ہوئے، انہوں نے کہا میں جبریل ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں وہی فرشتہ ہوں جو ہر نبی پر مبعوث ہوا ہوں، اور مجھے بشارت دی اور مجھے خبر دی کہ تمہیں نبی بنا کر مبعوث کیا، اپنے نبوت کا اعلان کرو، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. اے ابو بکر تم سب سے پہلے میرے پاس آئے ہو، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تم میرے نبوت کی تصدیق کرو، کیونکہ تم میرے مزاج کو جانتے ہو، میرے کردار کو جانتے ہو، میری سیرت کو جانتے ہو. تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ میں نبوت والے اوصاف ہے، لیکن نبی جو ہوتے ہیں وہ معجزے لے کر آتے ہیں. آپ کا معجزہ کیا ہے؟ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بے ساختہ رسول اللہ فرماتے ابو بکر جو ملک شام میں خواب دیکھا تھا، کیا وہ خواب میری نبوت کے لیے کافی نہیں؟ ابھی تو تذکرہ بھی نہیں کیا تھا. بس جیسے ہی رسول اللہ نے کہا، بے ساختہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کلمہ پڑھ لیا فوراً. خود رسول اللہ ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے بھی مجھ پر ایمان لایا، تردد کے ساتھ لایا، تردد کہتے ہیں کشمکش کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ، سوائے ابو بکر کے کہ میں نے ایمان پیش کیا اور ابو بکر نے فوراً ایمان قبول کر لیا، کوئی تردد نہیں، کوئی کشمکش نہیں. اسی لیے قرآن عظیم اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو سب سے پہلے جن نے اس کی تصدیق کی یہی متقی ہے، یہی وہ پرہیزگار ہے کہ کوئی زیادہ کشمکش نہیں، کوئی سوچ بچار کا خیال نہیں.
اور جب ایمان لایا تو پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی اس فضیلت کو یہ بیان کرتے کہ باخدا ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ابو بکر ہے اور رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سب سے پہلا میں ہوں۔